پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شاہ ابرار کی، عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جو شخص فوت ہو جائے وہ کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی اعلیٰ مرتبے کا ہو، وہ زندہ انسانوں کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ زندہ انسانوں پر فوت ہو جانے والے اس مسلمان کا حق ہے کہ اس کے لیے اللہ سے معافی کا سوال کرے۔ معاملہ اس کے برعکس ہوتا نظر آتا ہے۔ لوگ پیروں، فقیروں، بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی پریشانیاں، اپنے غم، اپنی درخواستیں رکھتے ہیں۔ کچھ ان سے سوال کرتے ہیں اور کچھ ان فوت ہو جانے والوں کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ مردے سے مانگنا، مردے سے سوال کرنا، اس کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھنا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ میرے غم دکھ دور کر سکتا ہے، یہی اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک بنانا ہے۔ شریعت محمدیہ ہمیں درس دیتی ہے کہ جو فوت ہو جائے ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کو سنتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک جنازہ پڑھاتے ہیں۔ صحیح مسلم 963 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عوف بن مالک کہتے ہیں آپ نے ایک جنازہ پڑھایا، میں نے آپ سے جنازے کی جو دعا سنی اسے یاد کر لیا۔ آپ فرما رہے تھے اس مسلمان کے لیے دعا کرتے ہوئے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما دے، وعافہ واعف عنہ، اسے عافیت دے، اس سے درگزر فرما، اس کی خطاؤں کو معاف فرما، واکرم نزلہ، اس کو باعزت ضیافت عطا فرما، ووسع مدخلہ، اس کی قبر کو وسیع فرما دے، اس کی قبر کو کھول دے، واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اور اس کو دھو دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کو صاف کر دے، پانی سے، برف سے اور اولوں سے، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اور جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا ہے، اسی طرح اس کے گناہوں کو بھی صاف کر دے اور اسے معاف کر دے۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، یہ اس دنیا کو چھوڑ کر اگلے جہاں میں آ رہا ہے تو اس کو اس کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما دے۔ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، گھر والوں کے بدلے اچھے گھر والے عطا فرما دے۔ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، اس کی بیوی کے بدلے اسے بہتر بیوی عطا فرما دے۔ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اسے قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے لیے یہ دعائیں کی۔ سیدنا عوف کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں سن کر میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، کاش آج اس جگہ پر میری لاش ہوتی اور یہ پیاری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں مانگ رہے ہوتے۔ اس حدیث سے درس ملا کہ فوت ہونے والا کتنا ہی اعلیٰ
شان والا کیوں نہ ہو، اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کی جائے گی۔ یہ صحابی ہے، پوری دنیا کے پیر و فقیر، بزرگ، اولیاء، شیخ، مشائخ اکٹھے ہو جائیں تو کسی صحابی کے شان کے برابر نہیں ہو سکتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے فوت ہو جانے والے شاگرد کے لیے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں قبرستان جا کر، قبروں پہ کھڑے ہو کر ان دفن ہو جانے والے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے اللہ سے، اپنے مسائل، اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں، اپنی گزارشات ان کے سامنے پیش نہیں کرنی، کیونکہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وہ فوت ہو کے یہ جہاں چھوڑ کے اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ آپ کے ہر غم کا علاج اللہ کے پاس ہے، آپ کے ہر دکھ کا علاج اللہ کے پاس ہے۔ آپ نے اپنی تمناؤں کو، اپنی گزارشات کو، اپنی درخواستوں کو، اپنی حاجات کو حاجت روا و مشکل کشا سمجھتے ہوئے صرف ایک اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ پکار عبادت ہے، دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، تو وہ اللہ کی جائے گی، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 947، سیدہ کائنات عائشہ سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من میت یصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون 100 کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ۔ کوئی فوت ہونے والا فوت ہو جائے اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کا جنازہ پڑھے جو 100 کے قریب ان کی تعداد ہو، وہ سب میت کی بخشش کی سفارش کرے تو اللہ ان کی سفارش کو قبول فرما کے اس میت کو ضرور معاف فرما دے گا۔ یاد رکھیے، فوت ہونے والا موحد ہو، مشرک کا جنازہ پڑھنے سے اللہ نے اپنے نبی کو بھی منع کر دیا تھا۔ جو شرک کرتے ہوئے مارا گیا اس کا جنازہ اہل ایمان نہیں پڑھ سکتے۔ موحد ہے، مومن ہے، ہاں گناہگار ہے، خطا کار ہے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت آ کے اس کے لیے اللہ کے سامنے سفارشی بنتی ہے، اللہ اہل توحید کی اس سفارش کو قبول فرماتا ہے اور اپنے اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3221، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ما من رجل مسلم یموت، کوئی بھی مسلمانوں میں سے آدمی فوت ہو جائے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور 40 آدمی اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں، اس کا جنازہ پڑھنے والے 40 کے قریب ہوں، ایک شرط کے ساتھ، لا یشرکون باللہ شیئا، کہ وہ 40 کے 40 میں کوئی مشرک نہ ہو، موحد ہوں، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے نہ ہو، الا شفعہم اللہ فیہ، تو اللہ ان کی سفارش کو اس میت کے حق میں قبول فرما دیتا ہے اور اپنی رحمت سے اس میت کو معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے فوت ہونے والا موحد ہو، کسی مشرک کا جنازہ پڑھنا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں، وہ کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ کتنا قریبی عزیز کیوں نہ ہو، وہ خون کا کتنا ہی گہرا رشتہ کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک اکبر کرتے ہوئے مرا ہے تو اس کا جنازہ اہل ایمان کے لیے پڑھنا جائز نہیں۔ سیدنا عثمان بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کرتے، فارغ ہو جاتے، قبر پہ رکتے، دفن کرنے کے بعد قبر پہ رکتے اور فرماتے، استغفروا لاخیکم، اپنے اس بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کرو، اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرو، مغفرت کی دعائیں کرو، سوال کرو، اس وقت اس سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ فوت ہونے والا فوت ہو گیا، جنازہ پڑھا گیا، اب جنازے سے لے کر دفن ہونے تک، کچھ لوگ جنازہ ختم ہونے کے بعد پھر چند قدم 40 قدم چلتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں، پھر قبر پہ آتے ہیں، دفنانے سے پہلے پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مختلف اعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں کیا سمجھاتی ہیں؟ ایک تو جنازے میں دعائیں ہیں، اور جنازہ پڑھنے کے بعد، میت کو دفنانے کے بعد، اب آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، ثابت قدمی کی دعا کرنی ہے کہ آپ کے بھائی سے اب سوال ہو رہا ہے۔ دفنانے کے بعد 40 قدم دور جا کے
دعا کرنا یا لوگ دالیں بکھیرتے ہیں اور کوئی قبرستان میں عجیب و غریب معاملات کرتے ہیں، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں، قبر پہ کھڑے ہو کر آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے، کیونکہ اس سے سوال ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شاہ ابرار کی، عظمت شاہ ابرار کی، قرآن سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو۔